اقوام متحدہ میں امریکہ کو کرارا تھپڑ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا منعقدہ اجلاس 21 دسمبر 2017 کو بیت المقدس کے حوالے سے امریکہ کے ناقابت اندیش اور احمقانہ فیصلے کو تاریخی شکست ہوئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ترکی کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد پر ووٹنگ کی گئی۔ اس قرارداد میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والے ٹرمپ کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ترک صدر طیب اردگان اور یمن کی جانب سے اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس کی اپیل پر جمعرات 21 دسمبر کو یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے ارکان ممالک کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے خلاف یا حق میں ووٹنگ کرنی تھی۔ ووٹنگ سے ایک روز قبل امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر کسی نے امریکہ کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ووٹ دیا تو امریکہ ان ممالک کی امداد بند کر دے گا۔ امریکہ نے ان ممالک کو تنبیہ کی جن کو وہ مدد کر چکا ہے وہ ہرگز امریکی مفاد کے خلاف نہ جائیں، جبکہ امریکی سفیر نکی ہالے نے بھی کہا کہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کی شکایت ٹرمپ سے لگاؤں گی، مگر دنیا نے امریکہ کی سینہ زوری اور لاقانونیت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا اور ترکی کی قرارداد کو 128 ووٹ پڑے، جبکہ امریکہ کو صرف اور صرف 9 ووٹ ملے، جن میں سے 2 ووٹ امریکہ اور اسرائیل کے اپنے شامل ہیں۔ 2/3 اکثریت نے ٹرمپ کے اس لاقانونیت پر مبنی فیصلے کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ امریکہ کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ باقی 7 ممالک غیر معروف اور چھوٹے چھوٹے کمزور ممالک ہیں جو امریکی امداد بند ہونے کے خوف سے امریکہ کے حق میں ووٹ ڈال گئے، جبکہ کینیڈا اور میکسیکو سمیت 35 ممالک نے اس ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں ڈالا۔ بیت المقدس کے حوالے سے اس قرارداد میں ترکی اور پاکستان سب سے زیادہ زیر بحث رہے۔ ترک صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر ٹرمپ، آپ کے ڈالر دنیا کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے اور ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ دنیا 5 یعنی ویٹو پاور سے بڑی ہے۔ اپنے آپ کو جمہوریت کا پنگوڑا کہنے والا امریکہ اپنے ڈالر سے دنیا کی آرا خریدنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ القدس ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور ہم فلسطین کاز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اقوام متحدہ کی اسمبلی سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوبہ ملیحہ لودھی نے کہا کہ فلسطین کے حق میں ہمیشہ پاکستان صف اول میں ہے۔ بیت المقدس کے حوالے سے ہمارے غیر متزلزل موقف کی وجہ سے دھمکیاں مل چکی ہیں، لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس قرارداد میں پاکستان ترکی کا کو اسپانسر ہے۔ 1967 سے قبل کی سرحدات پر مشتمل فلسطین، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسری بات قبول نہیں۔ ترک صدر طیب اردگان نے ووٹنگ کے بعد اپنے ٹویٹر پیغام میں القدس کے بارے میں تاریخی فیصلے میں ساتھ دینے والے تمام ممالک کا اپنی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کیا اور ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا پاس رکھتے ہوئے فوراً سے بیشتر اپنا احمقانہ فیصلہ واپس لیں۔ اقوام متحدہ میں چند اہم ممالک مثلاً پاکستان، سعودی عرب اور ترکی وغیرہ کی معمولی کوشش سے پوری دنیا ان کی اقتداء میں کھڑی ہو سکتی ہے، تو ہمارے مسلم حکمران آئندہ بھی ایسے اتحاد و اتفاق اور دلیری کا مظاہرہ کر کے اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔